اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی ہی مبارک رات، بڑی ہی فضیلت والی اور عظمت والی رات، جس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اتنا رزق ملے گا، فلاں بندے کی زندگی میں اتنی تنگ دستیاں آئیں گی، فلاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں بندے کی زندگی اس سال ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یعنی کہ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات کی رات ہوگی۔ تو اس رات کو کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو پریشان نہ ہو۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچے بچیوں کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ پریشان ہے، چاہے وہ چھوٹی پریشانی میں مبتلا ہو یا بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس ایک رات میں ہی آپ کی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جن کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو آج آپ دنیا میں نظر دہرا کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں۔ اگر ڈپریشن کے متعلق آپ سروے کروائیں، صرف اپنے علاقے میں سروے کروا کے دیکھ لیں، تو یقین جانے کہ 80% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر علاج رکھ دیا، اور جن میں سب سے چھوٹی بیماری یہ ڈپریشن سب سے چھوٹی بیماری ہے ان 99 بیماریوں میں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو سب سے چھوٹی بیماری ہے، اور جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی خطرناک ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی بیماری ڈپریشن رکھ دی اس کے اندر۔ تو اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہیں، پریشان ہیں، تو اس ایک رات کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، شب برات کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ نوافل ادا کریں، وظائف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ان تمام عمال کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے جو عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کا یہ عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پوری رات میں جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ جی، تو آپ نے تصور کر لیا۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔
کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور درود ابراہیمی ہے۔ تو آپ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، چونکہ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس رات ایک وہ عمل بھی کر لیا جائے جو عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ عمل بھی شامل ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس عمل کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ توبہ استغفار کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بندے کو محبت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس رات کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یقین جانے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا حبیب راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کے حبیب کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس عمل کو اس رات ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب برات کی رات یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔